امام علامہ ابن الجوزی 579 ہجری ان کا سن وصال ہے. بہت کثرت کے ساتھ آپ کی سینکڑوں کی تعداد میں آپ کی تالیفات ہیں. آپ نے اس موضوع پر 2 کتابیں لکھی. ایک بیان المیلاد النبوی الشریف علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرا مولد العروس. آپ ان 2 کتابوں میں لکھتے ہیں امام ابن الجوزی کہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں اور مصر میں، شام میں، یمن میں، الغرض شرق سے لے کے غرب تک جو حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام میلاد منانے کا طریقہ تھا وہ میں نے ایک جیسا دیکھا. بلکہ جب بھی جس شہر میں جاتا وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند چڑھتا تو پورے شہر میں ایک خوشی کی لہر مچل جاتی. چہرے بتا رہے ہوتے تھے کہ آج ان کی شادی ہے. پوچھتے تھے کہ کیا ہوا؟ آج ہماری شادی اس لیے ہے کہ بزم کائنات کو سجانے والے کا دن ہے. ان کا وہ مہینہ آ گیا، برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ آ گیا، خیرات کو بانٹنے کا مہینہ آ گیا، صدقہ و خیرات کو غریبوں تک پہنچانے کا مہینہ آ گیا. پھر کہتے ہیں ہر شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے صدقے سے دنیا کے مصائب اور آلام میں خدا سے پناہ مانگتا تھا. ہر شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنا شافع بھی سمجھتا تھا، مشفع بھی سمجھتا تھا. وہ سمجھتا تھا جس نے حضور کی ولادت کی خوشی منا لی وہ یہاں بھی کامیاب ہو گیا، وہاں بھی کامیاب. پھر آپ فرماتے ہیں ہر جگہ، خواہ مصر ہو، شام ہو، مدینہ منورہ ہو، محفلیں سج رہی ہوتی تھی. حضور کے نعت خوان نعتیں پڑھ رہے ہوتے تھے، ضیافتیں ہو رہی ہوتی تھیں، لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا تھا. ہر جگہ بہترین طعام اور کھانے تقسیم ہو رہے ہوتے تھے. ہر شخص نئے جوڑے پہن کر اتنا خوش نظر آ رہا ہوتا تھا کہ عید کا ایک دن نہیں پورا مہینہ اس کی عید کا گزر رہا. یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ یہ ان کی محبت کا عالم تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر 1 درہم خرچ کر دیا خدا اسے 10 درہم دے گا. جس نے حضور کی ولادت باسعادت پر 1 لمحہ خوشی منا لی وہ دنیا میں بھی خوش رہے گا، آخرت میں بھی خوش رہے گا. فرماتے ہیں یہ عقیدہ اس وقت تھا، عرب میں تھا، عجم میں تھا، مصر میں تھا، شام میں تھا، یمن میں تھا، عراق میں تھا، حجاز میں تھا. اور کوئی دھرتی ایسی نہ تھی جو حضور کی ولادت کا صدقہ نہ کھا رہی. وہ سمجھتے تھے جس سال ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ میلاد منا لیا اب اس دھرتی پر عذاب نہیں آ سکتا، اب اس دھرتی پر کوئی علم نہیں ہو سکتا، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. وہ عقیدے تھے جو ہمیں بچا گئے، وہ سنت تھی جو ہمیں بچا گئی، وہ کلچر تھا جو ہمیں بچا گیا. یہی وہ عرب تھے جو اس وقت بچ گئے اور اس کلچر کو آج ہمیں منتقل